السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس چینل پر پڑھنے والے ہیں اردو نظم کے تعلق سے جتنے ہمارے شعراء باقی رہ گئے تھے ان کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے ہیں اختر الایمان، اس کے بعد پھر مخدوم محی الدین، نون میم راشد، ساحر لدھیانوی اور پھر اس کے بعد میں شفیق فاطمہ شیرہ کے تعلق سے ہم آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اور اس کے پہلے جو ہمارے نظم کے جتنے شاعر تھے، اور پھر ہمارے پہلے دوسرے اور تیسرا یونٹ جو ہمارا یو جی سی نیٹ کا ہے، اس کے تعلق سے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، تو جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو پہلی بار آ رہے ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یو جی سی نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر اردو کے کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل اردو اسٹال سے ضرور جڑ جائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے اختر الایمان کے تعلق سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ اختر الایمان کا نام کیا تھا؟ تو اختر الایمان کا نام محمد اختر الایمان تھا۔ اختر الایمان کا نام محمد اختر الایمان تھا اور ان کا تخلص 1941 تک انجم تھا۔ پہلے ان کا تخلص انجم تھا جو کہ 1941 تک تھا، پھر اس کے بعد اختر الایمان رکھ لیا تھا۔ تو 1941 تک ان کا تخلص انجم تھا، اس کے بعد اختر الایمان۔ اختر الایمان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اختر الایمان 1915 کو بجنور میں پیدا ہوئے۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی میں بجنور میں ہوئی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو اختر الایمان کا انتقال 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں ہوا۔ پیدائش ان کی ہوئی 1915 بجنور اور انتقال ہوا 1996 ممبئی۔ اختر الایمان کی شادی کب ہوئی؟ تو اختر الایمان کی پہلی شادی 1939 میں سلیمان سے ہوئی، پھر طلاق کے بعد دوسری شادی 1947 میں سلطانہ سے ہوئی تھی۔ اختر الایمان کی پہلی شادی 1939 میں ہوئی، ان کی بیوی کا نام سلیمان تھا۔ اس کے بعد پھر ان سے طلاق کے بعد ان کی دوسری شادی 1947 میں ہوئی اور ان کی بیوی کا نام سلطانہ تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، اختر الایمان نے ماہنامہ ایشیا کی ادارت کب کی؟ اختر الایمان نے ماہنامہ ایشیا کی ادارت کی تھی، کب کی تھی؟ 1942 میں کی تھی اور صرف 4 مہینے کے لیے کی تھی۔ اختر الایمان نے ماہنامہ ایشیا کی ادارت 1942 میں صرف 4 مہینے کے لیے کی تھی اور ساغر نظامی کی خواہش پر وہ ادارت کی تھی۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں اختر الایمان نے لکھی ہیں۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں لکھنے والے اختر الایمان ہیں۔ 7واں سوال یہ ہے، کالج میگزین میں اختر الایمان کی کتنی نظمیں اور افسانے شائع ہوئے؟ کالج میگزین میں اختر الایمان کی ایک یک بابی ڈرامہ، 7 افسانے اور 11 نظمیں 3 مختلف ناموں سے، وہ 3 مختلف نام کیا ہیں؟ محمد اختر ایمان انجم، محمد اختر الایمان اور صرف اختر الایمان کے نام سے شائع ہوئی۔ یعنی کالج میگزین میں اختر الایمان کی ایک یک بابی ڈرامہ، 7 افسانے اور 11 نظمیں 3 مختلف ناموں سے شائع ہوئیں: محمد اختر ایمان انجم، محمد اختر الایمان اور صرف اختر الایمان۔ ان 3 ناموں سے کالج میگزین میں ان کے ڈرامے، افسانے اور نظمیں شائع ہوئی تھیں۔ 8واں سوال ہمارا یہ، اختر الایمان کی نظموں کا موضوع کیا ہے؟ تو اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے۔ اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے، اختر الایمان کی نظموں کا موضوع کیا ہے؟ اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے۔ اختر الایمان اپنی شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اختر الایمان اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی میری دین ہے کہ لٹریچر میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے، اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں انسان کی روح کا کرب۔ یہ
اخترالایمان اپنی شاعری کے تعلق سے کہتے ہیں، ان کا یہ قول اپنے ہی بارے میں ہے کہ یہی میری دین ہے کہ لٹریچر میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے، اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں انسان کی روح کا کرب۔ یہ اخترالایمان نے کہا۔ غزل کا باغی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف یہ سوال ہے، تو غزل کا باغی اخترالایمان کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ اخترالایمان کی خود نوشت اور سوانح عمری کس عنوان سے شائع ہوئی؟ اخترالایمان کی خود نوشت اور سوانح عمری اس آباد خرابے میں کے عنوان سے سوغات میں قسط وار شائع ہوئی تھی۔ اخترالایمان کی خود نوشت اور سوانح عمری کا عنوان تھا اس آباد خرابے میں، جو کہ سوغات میں قسط وار شائع ہوئی تھی۔ اخترالایمان نے کس نظم میں دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ تو اخترالایمان نے اپنی نظم قلو پترا میں دوسری جنگ عظیم کا منظر بتایا ہے۔ اخترالایمان نے کتنی فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے؟ اخترالایمان کا تعلق فلموں سے بھی تھا، تو کتنی فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے؟ تو تقریباً 300 فلموں کے منظرنامے اور مکالمے اخترالایمان نے لکھے تھے۔ اخترالایمان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ تو 1962 میں یادیں کی اشاعت پر ان کا شعری مجموعہ یادیں، اس کی اشاعت 1962 میں اس کی اشاعت پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اخترالایمان کو میر تقی میر ایوارڈ کب ملا؟ تو اخترالایمان کو میر تقی میر ایوارڈ جو ملا وہ 1988 میں ملا تھا۔ 1988 میں ان کو میر تقی میر ایوارڈ ملا تھا۔ اخترالایمان کے شعری مجموعے، اخترالایمان کے شعری مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخترالایمان کا شعری مجموعہ گرداب 1943 میں لکھا، تاریخ سیارہ 1946، سب رنگ 1948، آبجو 1959، یادیں 1961، بنت لمحات 1969 اور نیا آہنگ 1977، سرو ساما 1983، زمیں زمیں 1990، زمستاں سرد مہری کا 1997۔ یہ اخترالایمان کے شعری مجموعے ہیں جو تقریباً 10 ہیں۔ تو اخترالایمان نے اتنے شعری مجموعے لکھے ہیں۔ اس کے بعد اخترالایمان کی خود نوشت سوانح کس نام سے شائع ہوئی؟ اس آباد خرابے میں 1996 میں شائع ہوئی۔ اس کے تعلق سے سوال ہم نے اوپر دیکھ بھی لیا، کس عنوان سے شائع ہوئی تھی؟ اس آباد خرابے میں نام سے شائع ہوئی تھی۔ کب شائع ہوئی؟ 1996 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ اب اخترالایمان کی مشہور نظمیں، اخترالایمان کی کچھ مشہور نظمیں، ان کے تعلق سے ہم کو یاد ہونا ضروری ہے کہ ان کی مشہور نظمیں کون سی ہیں۔ تو ایک لڑکا، پگ ڈنڈی، باز آمد، قلو پترا، یادیں، مسجد، آبادی، ریت کے محل، شیشے کا آدمی، پرانی فصیل، آخری ملاقات، نیا آہنگ، لوگوں اے لوگوں، زمستاں سرد مہری کا، یہ سب اخترالایمان کی مشہور و معروف نظمیں ہیں۔ اب دیکھیے، اخترالایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ یہ کس نے کہا اخترالایمان کے تعلق سے؟ تو یہ کہنے والے رسالہ سوغات کے مدیر محمود ایاز ہیں۔ رسالہ سوغات کے جو مدیر ہیں محمود ایاز، وہ کہتے ہیں کہ اخترالایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ اگلا سوال نمبر 20 ہے کہ نئے شاعروں میں سب سے زیادہ گھائل آواز اخترالایمان کی ہے۔ اخترالایمان کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ نئے شاعروں میں سب سے زیادہ گھائل آواز اخترالایمان کی ہے؟ تو یہ کہنے والے فراق ہیں۔ فراق نے کہا تھا اخترالایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ فراق نے اخترالایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اخترالایمان کی ہے۔
اگلا سوال یہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگ فنی نکل گیا ہے۔ کس نے کہا اختر الایمان کے تعلق سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگ فنی نکل گیا ہے؟ تو فراق نے کہا تھا گرداب کو پڑھ کر۔ گرداب 1943 کو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اختر الایمان کی یہ پہلا جو ان کا مجموعہ ہے گرداب 1943 کو دہلی سے شائع ہوا تھا، تو اس کو پڑھ کر کے فراق نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگ فنی نکل گیا ہے۔ اختر الایمان کو اردو اکیڈمی انعام کس پر ملا تھا؟ تو اختر الایمان کو بنت لمحات پر یو پی اردو اکیڈمی انعام ملا تھا۔ اختر الایمان کو حکومت مدھیہ پردیش نے سروسامہ پر کون سا اعزاز دیا تھا؟ تو ان کا شعری مجموعہ سروسامہ، اس پر حکومت مدھیہ پردیش نے ان کو اقبال سمان دیا تھا۔ کون سی نظم ہے جس میں اختر الایمان نے اپنے اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں؟ اختر الایمان کی کون سی نظم ہے جس میں انہوں نے اپنے اس کشمکش کا اظہار کیا جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے؟ تو وہ ان کی نظم ایک لڑکا ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے۔ ایک لڑکا، اس میں انہوں نے اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا تھے۔ ایک لڑکا یادیں میں شامل ایک معرہ نظم ہے جو کہ ہمیں پڑھنا ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں ایک لڑکا، یہ یادیں میں شامل ایک معرہ نظم ہے۔ پگڈنڈی یہ پہلے مجموعے گرداب میں شامل ایک معرہ نظم ہے، اور بنت لمحات میں شامل ہے باز آمد، جو تیسری نظم ان کی ہے باز آمد، جو ہمیں پڑھنا ہے ہمارے نصاب میں، وہ بنت لمحات میں شامل ہے۔ یہ ایک آزاد نظم ہے۔ تو ایک لڑکا یہ ایک معرہ نظم ہے، پگڈنڈی بھی معرہ نظم ہے، اور باز آمد یہ ایک آزاد نظم ہے۔ ایک لڑکا یادیں میں شامل ہے، پگڈنڈی گرداب میں شامل ہے، اور باز آمد بنت لمحات میں شامل ہے۔ ان کی تین نظم تینوں الگ الگ شعری مجموعوں میں شامل ہیں۔ تو یہ اختر الایمان کے تعلق سے کچھ سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آئیے ہمارے آج کے دوسرے جو نظم کے شاعر ہیں ان کے تعلق سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جلدی جلدی پڑھنا بھی ہے، لیکن اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو ایک مرتبہ سے زائد دیکھیں، تب جا کر کے ویڈیو آسانی سے آپ کو یہ سوالات اس ویڈیو کے جو ہیں وہ آسانی سے آپ کو یاد ہو پائیں گے۔ تو ایک مرتبہ سے زیادہ کی کوشش کریں کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آئیے مخدوم محی الدین کے تعلق سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ مخدوم کا نام کیا تھا؟ تو مخدوم کا نام تھا ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری، یہ مخدوم کا نام تھا، اور ان کا تخلص تھا مخدوم۔ مخدوم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مخدوم کی پیدائش 1908 میں حیدرآباد دکن میں ہوئی تھی۔ مخدوم کا انتقال کب ہوا؟ تو مخدوم کا انتقال 25 اگست 1969 کو دہلی میں ہوا تھا۔ پیدائش ان کی ہوئی تھی 1908 کو حیدرآباد میں، اور ان کا انتقال ہوا تھا 1969 کو دہلی میں، اور تدفین ان کی ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ انتقال ہوا دہلی میں لیکن تدفین ان کی ہوئی حیدرآباد میں۔ تو جب یہ سوال پوچھا جائے کہ مخدوم کی تدفین کہاں ہوئی ہے تو جواب اس کا ہوگا کہ حیدرآباد، اور انتقال کہاں ہوا تو تب جواب ہوگا دہلی میں۔ دہلی میں انتقال ہوا اور تدفین ہوئی حیدرآباد میں۔ مخدوم کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مخدوم کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جب مخدوم 4 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ مخدوم کی پرورش کس نے کی؟ اس لیے کہ جب 4 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا تو پھر پرورش ان کے مخدوم کے چچا بشیر الدین نے کی تھی۔ مخدوم کی پرورش مخدوم کے چچا بشیر الدین نے کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے مخدوم کی شادی کب ہوئی؟ تو مخدوم کی شادی ہوئی 1933 میں ان کی چچا زاد بہن رابعہ بیگم سے۔ مخدوم محی الدین کی شادی ہوئی 1933 میں ان کی چچا زاد بہن رابعہ بیگم سے۔ مخدوم کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کب چنے گئے؟ تو مخدوم 1940 میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری چنے گئے۔ مخدوم کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل کب عمل میں آئی؟ مخدوم کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی
باقاعدہ تشکیل 1943 میں عمل میں آئی تھی، یعنی مخدوم کی رہنمائی میں ہی حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ کب آئی تھی؟ 1943 میں آئی تھی۔ مخدوم نے کل ہند کانفرنس کا اہتمام کب کیا؟ تو مخدوم نے 1945 میں کل ہند کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ مخدوم مجلس قانون ساز آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر کب منتخب ہوئے؟ مخدوم مجلس قانون ساز آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر کب ہوئے؟ تو 1956 میں ہوئے۔ مخدوم کس تحریک کے اہم رکن تھے؟ تو مخدوم کس تحریک کے؟ تو تلنگانہ تحریک کے اہم رکن تھے۔ مخدوم کا تعلق تلنگانہ تحریک سے تھا۔ تلنگانہ تحریک کے مخدوم اہم رکن تھے اور اسی میں 1951 میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ مخدوم کو گرفتار کب کیا گیا تھا، تو 1951 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ کہ کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ وہ تلنگانہ تحریک کے اہم رکن تھے اور اسی کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی تحریک کی بنیاد پر۔ مخدوم نے تلنگانہ تحریک پر کون سی نظم لکھی ہے؟ تو مخدوم نے تلنگانہ تحریک پر نظم تلنگانہ لکھی ہے، اور قحط بنگال پر بھی ایک نظم لکھی ہے بنگال کے نام سے۔ تو بنگال کے نام سے لکھی ہے قحط بنگال پر، اور تلنگانہ کے نام سے نظم لکھی ہے تلنگانہ تحریک پر۔ مخدوم نے شاعری کا آغاز کب کیا تھا؟ تو مخدوم نے 1923 میں جامعہ عثمانیہ میں BA کے زمانے میں شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ 1923 میں جامعہ عثمانیہ میں BA کے زمانے میں مخدوم نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ مخدوم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو مخدوم کی پہلی نظم ہے پیلا دوشالہ، اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، جو کہ رسالہ ایوان میں 1933 میں شائع ہوئی۔ تو مخدوم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ اگر یہ سوال ہو تو پھر مخدوم کی پہلی نظم ہے پیلا دوشالہ، اور مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے؟ تو وہ طور ہے، جو کہ رسالہ ایوان میں 1933 میں شائع ہوئی تھی۔ رسالہ ایوان کے مدیر کون تھے؟ تو رسالہ ایوان کے مدیر مجنو گورکھ پوری تھے۔ رسالہ ایوان کے مدیر مجنو گورکھ پوری تھے۔ مخدوم کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تو مخدوم کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ مخدوم کے شعری مجموعے، ان کے شعری مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کے بارے میں یاد ہونا چاہیے ہمیں۔ تو مخدوم کے شعری مجموعے سرخ سویرا 1944 میں لکھا، جو حیدرآباد سے شائع ہوئی۔ گلیتر 1961 میں شائع ہوئی۔ بساط رقص 1966 میں شائع ہوئی۔ یہ مخدوم کے شعری مجموعے ہیں، جو کہ 3 ہیں۔ مخدوم کی مشہور نظمیں، ان کی کچھ مشہور و معروف نظم۔ تو مخدوم کی مشہور نظموں میں چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب، جنگ آزادی، یہ مخدوم حویلی، انقلاب، جنگ آزادی مخدوم کی مشہور نظمیں ہیں، جن میں سے ہمارا یہ چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب، یہ 3 نظم جو ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے جنگ، آج کی رات نہ جا، لختے جگر، چارہ گر، پیلا دوشالہ، قید، اندھیرا، دھواں، رقص، جانے غزل، سناٹا، احساس کی رات، طور، بنگال، تلنگانہ وغیرہ، یہ مخدوم کی مشہور و معروف نظم ہیں، جن کے تعلق سے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی ان کی مخدوم محی الدین کی مشہور نظم ہے۔ مخدوم کی پہلی سیاسی نظم کون سی ہے؟ تو مخدوم کی پہلی سیاسی نظم جنگ ہے۔ جنگ یہ مخدوم کی پہلی سیاسی نظم ہے۔ مخدوم ان شعراء میں ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے، بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے مخدوم کے تعلق سے؟ کہ مخدوم ان شعراء میں ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے، بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ چاند تاروں کا بن، یہ دوسرے مجموعے میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ وہ گلیتر ہے۔ اس کے بعد حویلی، یہ پہلے مجموعے سرخ سویرا میں شامل مثنوی کی حیت میں ایک معرہ نظم ہے، اور انقلاب یہ پہلے مجموعے میں شامل مربع کی حیت میں ہے۔
تو حویلی اور انقلاب یہ دونوں پہلے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے، حویلی مثنوی کی حیت میں ہے اور انقلاب یہ مربع کی حیت میں ہے، اور چاند تاروں کا بن یہ دوسرے مجموعے میں شامل ہے، اور یہ ایک آزاد نظم ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ مخدوم کا جو ہے وہ گل تر ہے۔ یہ مخدوم کے تعلق سے سوالات پورے ہوئے۔ اب یہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظم کے ہمارے جو اگلے شاعر ہیں وہ نون میم راشد ہیں، ان کے تعلق سے آئیے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ نون میم راشد کا نام کیا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے نون میم راشد کے تعلق سے کہ ان کا نام کیا تھا، تو نون میم راشد کا نام نذر محمد راشد تھا، اور قلمی نام ان کا نون میم راشد تھا، اور تخلص گلاب تھا، گلاب تخلص اختیار کیا کرتے تھے، اور قلمی نام نون میم راشد تھا۔ اور جب پوچھا جائے کہ ان کا نام کیا تھا نون میم راشد کا، تو ان کا نام تھا نذر محمد راشد، ان کا پورا نام نذر محمد راشد۔ راشد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو راشد 9 نومبر 1910 کو پنجاب میں ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ راشد کی پیدائش ہوئی 9 نومبر 1910 کو پنجاب میں ضلع گوجرانوالہ میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو ان راشد کا انتقال ہوا تھا 19 اکتوبر 1975 کو لندن میں۔ تو نون میم راشد کی پیدائش ہوئی 1910 کو پنجاب میں، اور انتقال ہوا 1975 کو لندن میں، یعنی کہ تقریباً 65 سال کی عمر تک وہ زندہ رہے۔ اگلا سوال، کس رسالہ نے نون میم راشد نمبر نکالا تھا؟ ایک رسالہ تھا جس نے نون میم راشد نمبر نکالا تھا، تو کس رسالہ نے نکالا تھا؟ تو رسالہ شعر و حکمت نے نون میم راشد نمبر نکالا تھا، جو کہ حیدرآباد دکن سے یہ رسالہ نکلتا تھا۔ تو 1971 میں اس رسالے نے نون میم راشد نمبر نکالا تھا۔ تو نون میم راشد یہ رسالہ نون میم راشد کا نمبر یہ کس نے نکالا تھا؟ تو رسالہ شعر و حکمت نے نکالا تھا۔ کب نکالا تھا؟ 1971 میں نکالا تھا۔ اور رسالہ شعر و حکمت یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ حیدرآباد سے نکلتا ہے۔ نون میم راشد کے شعری مجموعے، تو نون میم راشد کے شعری مجموعے 4 ہیں۔ ایک ماورا 1941 میں شائع ہوا، ایران میں اجنبی 1955، لا انسان 1969، گمان کا ممکن 1977 میں شائع ہوا۔ نون میم راشد کی مشہور نظمیں، ان کی نظم نون میم راشد کی نظم: حسن کوزاگر، منا و سلویٰ، خودکشی، آگ اور حنا، رقص کی رات، مکافات، نیا آدمی، انتقام، صبا ویراں، نمرود کی خدائی، اسرافیل کی موت، رخصت، ہونٹوں کا لمس، کیمیاگر، خرابے، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، وغیرہ۔ تو یہ نون میم راشد کی مشہور و معروف نظم ہے جن کے تعلق سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ اہم بھی ہیں، جیسے کہ اسرافیل کی موت کس کی نظم ہے؟ نون میم راشد کی اسرافیل کی موت، نمرود کی خدائی، حسن کوزاگر، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، رقص کی رات، ہونٹوں کا لمس۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حسن کوزاگر یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو حسن کوزاگر یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ تیسرے مجموعے لا انسان میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ حسن کوزاگر کس میں شامل ہے؟ تو تیسرے مجموعے میں شامل۔ ان کا تیسرا مجموعہ کیا ہے؟ لا انسان ہے، اور حسن کوزاگر ایک آزاد نظم ہے۔ حسن کوزاگر کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو حسن کوزاگر 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ حسن کوزاگر 4 حصوں پر مشتمل ایک آزاد نظم ہے۔ راشد کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تو راشد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ نون میم راشد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ کس نے کہا؟ تو یہ کہنے والے ہیں نون میم راشد، کہتے ہیں کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے، نون میم راشد نے کہا۔ راشد کی شاعری پر اوریانیت اور فحاشی کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ نون میم راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ راشد کو لوگوں نے انفرادیت، پیر پرست، غیر سماجی
اور جنس زدہ ذہنی مریض فراری شکست خوردہ ذہنیت کا مالک کہا ہے۔ یہ سب نون میم راشد کو لوگوں نے کہا ہے۔ راشد نے اپنی شاعری کی ابتدا وہاں سے کی جہاں بہت سے شاعر اپنی شاعری ختم کر دیتے ہیں۔ کس کا تعلق ہے نون میم راشد کے متعلق کہ راشد نے اپنی شاعری کی ابتدا وہاں سے کی جہاں بہت سے شاعر اپنی شاعری ختم کر دیتے ہیں، تو یہ کہنے والے ہیں کرشن چندر۔ راشد کے پہلے شعری مجموعہ ماورا کا انتصاب کس انقلابی شاعر کے نام ہے؟ تو فیض احمد فیض۔ راشد کے پہلے شعری مجموعہ ماورا کا انتصاب فیض احمد فیض کے نام ہے۔ اردو کے کس شاعر نے اپنی لاش جلا دینے کی وصیت کی تھی؟ ایک سوال مشہور، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کس شاعر نے اردو کے اپنی لاش کو جلا دینے کی وصیت کی تھی؟ تو نون میم راشد۔ نون میم راشد نے اپنی لاش جلا دینے کی وصیت کی تھی۔ یہ نون میم راشد کے تعلق سے 15 سوال پورے ہوئے۔ اب آگے ہمارے جو نظم کے شاعر اگلے ہیں وہ ساحر لدھیانوی ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ساحر کا نام کیا تھا؟ تو ساحر کا نام ذرا جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ساحر کا نام چودھری عبدالحی تھا اور تخلص ساحر تھا۔ ساحر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ساحر لدھیانوی 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 25 اکتوبر 1980 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ تو ساحر لدھیانوی کی پیدائش 1921 میں لدھیانہ میں ہوئی اور انتقال 1980 کو ممبئی میں ہوا۔ ساحر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ساحر کے والد کا نام چودھری فضل محمد ذیل تھا۔ ساحر کے والد کا نام چودھری فضل محمد ذیل تھا۔ ساحر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ساحر کی والدہ کا نام سردار بیگم تھا، جو ان کے والد کی 11ویں بیوی تھی۔ ساحر کی والدہ کا نام سردار بیگم تھا اور یہ سردار بیگم یہ ساحر کے والد کی 11ویں بیوی تھی۔ ساحر نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو ساحر لدھیانوی نے ابتدائی تعلیم مالوہ خالصہ اسکول لدھیانہ سے استاد فیاض ہریانوی تھے۔ یعنی ابتدائی تعلیم ساحر نے حاصل کی کہاں سے؟ مالوہ خالصہ اسکول لدھیانہ سے، اور ساحر کے جو استاد تھے وہ فیاض ہریانوی تھے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 7۔ ساحر کی شعر گوئی کا آغاز کس سے ہوا؟ تو ساحر کی شعر گوئی کا آغاز جو ہوا وہ نظم گوئی سے ہوا تھا۔ ساحر نے ماہنامہ شاہ راہ کا اجرا کب کیا تھا؟ ساحر نے ماہنامہ شاہ راہ کا اجرا کب کیا تھا؟ 1948 میں کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ دہلی سے کیا تھا۔ ساحر نے ماہنامہ شاہ راہ کا اجرا 1948 میں دہلی سے کیا تھا۔ ساحر کی طویل نظم پرچھائیاں کتابی صورت میں کب شائع ہوئیں؟ تو ساحر کی طویل نظم پرچھائیاں کتابی صورت میں 1955 میں شائع ہوئیں۔ ساحر کو پدم شری اعزاز کب ملا؟ تو 1971 میں ساحر کو پدم شری اعزاز ملا تھا۔ ساحر کو جسٹس آف دا پیس ایوارڈ کب ملا؟ تو ساحر کو 1972 میں حکومت مہاراشٹر کی جانب سے جسٹس آف دا پیس کا ایوارڈ ملا تھا۔ ساحر کو مہاراشٹر کی حکومت کی جانب سے جسٹس آف دا پیس کا ایوارڈ ملا تھا۔ ساحر کا شعری مجموعہ، ان کے شعری مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا شعری مجموعہ ان کا تلخیہ، یہ ان کے طالب علمی کے دور میں شائع ہو گیا تھا۔ دوسرا ہے آؤ کہ کوئی خواب بنے، یہ ساحر کے مجموعے ہیں۔ پہلا تلخیہ ان کے جو کہ ان کے طالب علمی کے دور میں ہی شائع ہو گیا تھا، اور دوسرا ہے آؤ کہ کوئی خواب بنے، یہ ساحر کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ ساحر کی مشہور نظمیں، ان کی کچھ مشہور نظمیں تو پرچھائیاں، چکلے اور تاج محل، گریز، کبھی کبھی، کسی کو اداس دیکھ کر، جشن غالب، نور جہاں کے مزار پر، آج، اے شریف انسانوں، یہ سب ساحر کی مشہور نظمیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور ان کی جو نظم اے شریف انسانوں، یہ ہند و پاک جنگ کے دوران یہ لکھی گئی۔ اے شریف انسانوں جو ان کا جو
اے شریف انسانوں، جو ساحر کی نظم ہے، یہ ہند و پاک جنگ کے دوران یہ نظم لکھی گئی تھی، اور ان کی نظم چکلے، تاج محل اور گریز، یہ تینوں جو ہمارے نصاب میں شامل تھی، یہ تینوں نظمیں ان کا جو شعری مجموعہ ہے تلخیاں، اس میں شامل ہے۔ یہ تینوں نظمیں چکلے، تاج محل اور گریز، یہ تینوں تلخیاں میں شامل ہیں۔ ساحر نے اپنے تخلص کے لیے لفظ ساحر اقبال کے مرثیہ داغ کے اس شعر سے اخذ کیا ہے۔ ساحر نے اپنا تخلص لفظ ساحر جو ہے وہ اقبال کے مرثیہ داغ کے اس شعر سے اخذ کیا۔ شعر کیا ہے کہ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی۔ اس سے ساحر نے اپنا تخلص اختیار کیا تھا۔ ساحر لدھیانوی اپنے شعری زندگی کی ابتدا دور میں اے ایچ ساحر کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ اے ایچ ساحر کے نام سے پہلے ابتدائی زندگی میں وہ اے ایچ ساحر کے نام سے لکھتے تھے۔ ساحر ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ رہے۔ ساحر کی شاعری میں عورتوں کے تقدس کی پامالی کا شدید احساس ملتا ہے۔ ساحر نے ادب لطیف، سویرا، شاہکار، شاہراہ، پریت لڑکی وغیرہ کی ادارت کی تھی۔ ان سب کی ساحر نے ادارت کی تھی۔ ادب لطیف، سویرا، شاہکار، شاہراہ، پریت لڑکی، ان سب کی ساحر نے ادارت کی تھی۔ ساحر لدھیانوی خواجہ احمد عباس کی طرح فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں۔ ساحر لدھیانوی خواجہ احمد عباس کی طرح فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس کی شاعری کا آغاز انقلاب کے نعرے سے ہوا۔ اس کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ۔ ساحر کے تعلق سے یہ کس نے کہا؟ تو یہ حافظ لدھیانوی نے کہا کہ ان کی شاعری کا آغاز انقلاب کے نعرے سے ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ، یہ حافظ لدھیانوی نے کہا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا، بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھا دیا ہے۔ کس کا قول ہے ساحر کے تعلق سے؟ یہ قول خواجہ احمد عباس کا ہے۔ خواجہ احمد عباس ساحر کے تعلق سے یہ کہتے ہیں۔ دنیا کی نصف سے زائد آبادی نے امن عالم کے محضر پر اپنی مہر ثبت کی ہے۔ ساحر نے یہ خوبصورت نظم پرچھائیاں لکھ کر اپنے دستخط کیے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے ساحر کے تعلق سے؟ تو یہ علی سردار جعفری کا یہ قول ہے۔ ساحر کو کوئی خواب بنے پر سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا تھا۔ ساحر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کب ملا تھا؟ تو کوئی خواب بنے پر ان کو یہ ایوارڈ ملا تھا۔ یہ ساحر کے بارے میں سوالات پورے ہوئے۔ اب آخری جو ہماری آج کی شاعرہ ہیں ان کے تعلق سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا یونٹ 4 آج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ یونٹ 5 کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ یونٹ 5 ہم لوگ کل سے پڑھیں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے سوال دیکھتے ہیں۔ آخری شاعرہ جو ہیں شفیق فاطمہ شیرہ، تو ان کا نام کیا تھا؟ تو شفیق فاطمہ ان کا نام تھا اور شیرہ ان کا تخلص تھا۔ شفیق فاطمہ یہ ان کا نام تھا اور شیرہ تخلص تھا۔ شیرہ نے اپنا تخلص کہاں سے اخذ کیا تھا؟ تو شیرہ نے قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنا تخلص اخذ کیا تھا۔ شیرہ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شیرہ کی پیدائش 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی تھی۔ شیرہ کا انتقال کب ہوا؟ تو 13 اگست 2012 کو حیدرآباد میں شیرہ کا انتقال ہوا تھا۔ شیرہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شیرہ کے والد کا نام سید شمشاد علی تھا۔ شیرہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو شیرہ کی والدہ کا نام ظفر النساء بیگم تھا، جو کہ شاعرہ تھیں۔ شیرہ کے تعلق سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے، سوال نمبر 7، کہ شیرہ کا آبائی وطن کہاں تھا؟ تو شیرہ کا آبائی وطن سہارنپور کا ایک گاؤں مادھو پور تھا۔ شیرہ کا آبائی وطن سہارنپور کا ایک گاؤں مادھو پور تھا۔ جو حضرات ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک بار یہ گزارش کروں گا کہ میرے ویڈیو کو ایک بار ضرور آپ لوگ لائک کر دیں،
اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے یا جو اس کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تو آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ دیکھیں اگلا سوال یہ ہے کہ شیرہ نے شاعری کی ابتدا کب کی؟ تو شیرہ نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ شیرہ نے کب شاعری شروع کی؟ تو 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ شیرہ نے علامہ اقبال کی کس نظم کا منظوم ترجمہ کیا تھا؟ تو شیرہ نے بچپن میں علامہ اقبال کی پیام مشرق نظم جو ہے اس کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ شیرہ نے باضابطہ شاعری کا آغاز کب کیا؟ تو شیرہ نے باضابطہ شاعری کا آغاز 1952 میں ان کی نظم فصیل اورنگ آباد رسالہ شاہ راہ میں شائع ہوئی۔ یعنی باضابطہ شاعری کا آغاز انہوں نے 1952 میں کیا، اور ان کی نظم فصیل اورنگ آباد یہ ان کی جو ہے نظم تھی، اور یہ رسالہ شاہ راہ میں شائع ہوئی۔ شیرہ حافظ قرآن تھی، انہوں نے بغیر کسی استاد کے قرآن حفظ کیا تھا۔ وہ کون سی ادیب یا شاعرہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی استاد کے قرآن حفظ کیا؟ تو وہ شیرہ ہیں۔ شیرہ نے نظم شفیع الامم میں گیتا کی جانب اشارہ کیا ہے۔ شیرہ کی شادی 1965 میں ہوئی تھی۔ بقول شیرہ ظلم و استحصال کے رد عمل میں ان کی شاعری وجود میں آئی تھی، یہ شیرہ نے کہا۔ شیرہ فارسی شعراء میں حافظ سے غایت درجہ متاثر تھیں۔ فارسی شعراء میں شیرہ حافظ سے غایت درجہ متاثر تھیں۔ شیرہ نے اپنی نظم فجر کا الاؤ کو کس کی یاد میں لکھا نظم بتایا؟ تو شیرہ نے شعری مجموعے آفاق نوا میں شامل نظم فجر کا الاؤ کو اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھی ہوئی نظم بتایا ہے۔ تو اس سے 2-3 سوال ہو سکتے ہیں کہ فجر کا الاؤ یہ کس کی نظم ہے؟ شیرہ کی نظم ہے، اس کو انہوں نے کس کی یاد میں لکھا؟ تو اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھا۔ اور یہ فجر کا الاؤ ان کی جو نظم یہ کس میں شامل ہے؟ تو ان کے شعری مجموعہ آفاق نوا میں شامل ہے فجر کا الاؤ، جس کو کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھا ہوا نظم بتایا ہے۔ شیرہ کے شعری مجموعے 4 ہیں۔ شیرہ کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ گلہ صفورہ یہ پہلا شعری مجموعہ ہے، شادی کے پہلے کے کلام اس میں ہیں۔ گلہ صفورہ یہ پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں شادی کے پہلے کے کلام ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعری مجموعہ ہے آفاق نوا 1987 میں شائع ہوا مکتبہ جامعہ دہلی سے، اس میں شادی کے بعد کے کلام ہے۔ پھر تیسرا مجموعہ ہے کرن کرن یادداشت، یہ 1987 میں شائع ہوا تھا، اور اس میں شادی کے بعد کے 1987 کے بعد کے کلامات ہیں۔ یعنی دوسرا مجموعہ جو آفاق نوا ہے یہ 1987 میں شائع ہوا مکتبہ جامعہ دہلی سے، اور اس میں شادی کے بعد کے کلام ہے۔ اور کرن کرن یادداشت جو تیسرا شعری مجموعہ ہے اس میں 1987 کے بعد کے کلامات ہیں۔ اور ان کا چوتھا مجموعہ جو ہے جو کوئی کلیات ہے سلسلہ مکالمات، یہ اس میں 2006 کے بعد کے سارے کلام ان کے ہیں۔ یہ سلسلہ مکالمات یہ کلیات ہیں۔ اس کے بعد شیرہ کی مشہور نظمیں۔ شیرہ کی جو مشہور و معروف نظم ہے اس میں بازیابی، باز گشت، لب کشا، بہتا پانی، یاد وطن، یاد نگر، فجر کا الاؤ، صدا بصحرا، مسافر پرندے، شہر نوا، افق در افق، فصیل اورنگ آبادی، یہ شیرہ کی مشہور و معروف نظم ہے۔ بازیابی کرن کرن یادداشت میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ بازیابی ان کے شعری مجموعہ کرن کرن یادداشت میں شامل ایک آزاد نظم ہے، اور باز گشت یہ آفاق نوا میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ اور شیرہ نے اپنی نظم صدا بصحرا کو ایک خود نوشت قسم کی نظم بتایا ہے۔ شیرہ نے اپنی نظم صدا بصحرا کو ایک خود نوشت قسم کی نظم بتایا ہے۔
یہ یہاں پر شفیق فاطمہ شیرہ کے تعلق سے سوالات کا سلسلہ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا یونٹ 4 جو ہے وہ آج پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ یونٹ 5 کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے، اور جلد ہی انشاءاللہ کل ہی یونٹ 5 کے تعلق سے پہلی ویڈیوز اپلوڈ کی جائے گی۔ تو آج یہ 4 یونٹ ہماری پوری ہو گئی، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا یونٹ یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اس کے تعلق سے ساری ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ ان کو 2 بار 3 بار دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جس کو بھی ان کی ضرورت ہو تو آپ ان کو شیئر بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ یہیں پر یہ ویڈیو ختم کی جاتی ہے۔